الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الکہف مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ الکہف کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی 9ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے کہف کا ذکر کیا ہے، اذ اوی الفتیۃ الی الکہف۔ اردو زبان میں غار، پہاڑ کے اندر گڑھا نکالنا، پہاڑ میں رہائش بنانا، اور جو غار سے تھوڑا سا بڑا ہو اس کو عربی زبان میں کہف کہتے ہیں، اور کہف کی جمع کہوف ہے۔ اور اس سورت کو سورت کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں ان 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 7 لوگ تھے، جو وقت کے بادشاہ کے ساتھ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ اختلاف ہوا مذہب پر، اللہ کی توحید پر، کیونکہ اس وقت کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو یہ لوگ اپنے علاقے سے علیحدہ ہو کے ایک غار میں جا کے رہائش پذیر ہو گئے۔ سورۃ کہف کی فضیلت بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی سنن ابو داؤد میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ من خواتم سورۃ الکہف، جس نے سورۃ الکہف کی آخری آیات کو یاد کیا، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت نواس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور دجال کے فتنے کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بہت کم لوگ بچ سکیں گے۔ حضرت نواس فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری زندگی میں دجال کا فتنہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کی مانند ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کی مانند ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کی مانند ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کی مانند ہوں گے۔ اور دجال پوری کائنات کا چکر لگائے گا، اپنی جنت جہنم ساتھ لیے پھرتا ہوگا، لوگوں کو قتل کرے گا، زندہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے، لیکن وہ دجال کے فتنے سے بچ نہیں سکے گی، کیونکہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جو قرب قیامت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کو یاد کرے گا، سورۃ الکہف کو کثرت سے پڑھے گا، وہی شخص دجال کے فتنے سے بچ سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو اکثر آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جمعہ والے دن سورۃ کہف کو پڑھا جائے۔ مسند احمد میں ایک روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسے نور عطا کر دے گا۔
وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، مستدرک حاکم میں روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے پھر اگلے جمعہ کو جا کے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو ان دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اللہ رب العالمین ایک تو اس کی حفاظت فرمائیں گے، دوسرا اس کے دل کو منور فرما دیں گے دین کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں، ان کا مختصر نچوڑ یہی ہے کہ اگر ہم دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو زبانی یاد کرنا ہوگا اور انہیں کثرت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم کثرت کے ساتھ سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیات کو پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، ان کا ورد کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور جمعے اور روزوں کے متعلق فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے، فجر اور ظہر کے درمیان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تک۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کی نماز امام اور خطیب کے ساتھ ادا کرتا ہے، کس طرح ادا کرنی ہے؟ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے، اور اگر ہمارے پاس بیٹھا کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ہم نے اسے روکنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہو گے کہ خاموش ہو جا، فقط لغوتا، اس طرح کہ جس طرح تم نے مسجد میں بیٹھ کر کوئی لغو بات کی ہے۔ پھر یہ نماز امام کی قیام ادا کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، 4 رکعت نماز جمعہ کے بعد پڑھتا ہے، اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے۔ اس کو اس جمعہ سے لے کر آئندہ آنے والے جمعہ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان ساروں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک انسان قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر آئندہ آنے والے سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الکہف ہے کہ اس جمعہ میں سورۃ الکہف کو پڑھا، آئندہ آنے والے جمعہ کو دوبارہ سورۃ الکہف پڑھی تو یہ جو 6-7 دن ہفتے کی ہیں، ان ایام میں اللہ رب العالمین اس کے دل کو نور کے ساتھ منور کرتا ہے، اور سورۃ الکہف پڑھنے سے انسان دنیا کے سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کا دل دین سے، اللہ کے نور سے منور ہو جائے پھر وہ برائی کی طرف نہیں، وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور سورۃ الکہف انشاءاللہ کل سے پہلے اس کی آیت کی آغاز کریں گے، جس سے میں نے عرض کیا کہ 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہے، اور اس سورت کو جو شان نزول ہے انشاءاللہ وہ بھی کل ذکر کروں گا۔ اس سورت میں 3 معروف سوال ہیں۔ اصحاب کہف کون شخص تھے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ اور روح کیا چیز ہے؟ میں مختصر عرض کر دوں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال مشرکین مکہ نے کہے تھے، اور صرف انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 16 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ پر سے کود کر خودکشی کر لیں۔ 16 دن تک وحی نہ آئی، صرف کس وجہ سے؟ ایک انشاءاللہ نہ کہا۔ کل کے درس میں نے ایک بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی بعد 2 رکعت کو پڑھا، اس لیے کہ آپ جو عمل کرتے تھے اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ اگر نبی کے لیے نیکی کرنے کا حکم ہے، جب نبی کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ صرف ایک انشاءاللہ نہ کہنے پر 16 دن تک وحی نہ آئی۔ اور ہمارے دن میں کتنے معاملات ہیں، ہم کسی کام کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہتے، پھر ہمارا گلہ ہے کہ اللہ ہماری مرادوں کو پورا نہیں کرتا، اللہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی اچھے عمل کا ارادہ کرو، جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اللہ کی رضا کو شامل کر لیا کرو کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو لازمی یاد کریں، اور کم از کم ہفتے بعد جمعے والے دن اگر ہو سکے روزانہ پڑھیں، ورنہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کو لازمی پڑھا کریں۔
دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔